یہ حضرت غوث پاک کی تحقیق ہے. غلیۃ الطالبین بحضرت علی صغار غایۃ القلوب مفتاح العاشقین، جا کر دیکھ لینا اعتراض. غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد عثمان حنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے مرید بھی کہتا تھے کہ میں جا رہا ہوں مندر کے اندر گئے، آپ کے مرید باہر کھڑے تھے، غریب نواز بھی مندر کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے، پیر صاحب عثمان حنوری گئے، مرید ایک سال انتظار کیا چلے گئے، جتنے مرید تھے سب چلے گئے، اسی بھی ایک مرید بچا جن کو معین الہند غریب نواز کہتے ہیں. چشتی اجمیری صرف ایک شخص عثمان حنوری کے بارگاہ میں تھا. حضرت عثمان حنوری 12 سال کے بعد جب تک معین الدین چشتی اجمیری اسی مندر کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے، جب نکل کے آگے بڑھے عثمان حنوری تو غریب نواز نے اپنے قدم کو اٹھایا اور جیسے ہی قدم اٹھا اسی مندر بھی اپنی بنیاد سمیت اٹھا. جب دیکھا ہندوؤں نے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو. اسی لیے تو 95 لاکھ مسلمان کیا ہے. کوئی جو 95 لاکھ مسلمان کرے وہ غریب نواز کی ذات ہے. آج جہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں احسان عظیم ہے معین الدین کا. کوئی مسلمان نہ ہوتا اگر غریب نواز نہ ہوتا. بڑے باوا سے بابا سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لیا. میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو. اگر ہو سکے تم سے تو 18,000 دنیا کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو. کربلا کا ایک سجدہ 18,000 دنیا کے لیے بھاری ہوگا. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا اور اسی لیے پریم چند کہتا ہے کہ رقصہ کے تو جہاں پہ بھروسہ یہی رہا، دریا غلام جس کا تھا پیاسا پیاسا وہی رہا. تو آپ لوگ یہاں بیٹھے، کئی لوگ سو رہے ہیں، کئی لوگ جگہ جیسے یہ ہندو ہیں، وہ ہندو ہیں، یہ ہندو ہیں. اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس لیے نہیں اعتراض کیونکہ ذہن آنکھ ناک نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا، محبت دیکھی جاتی. یہ بھی رسول کی امت ہے. سرکار نے کیا فرمایا ہے کہ نہیں امت وقت میں آئے ہیں. واہ، بارش خدا جب کراتا ہے تو مندر میں بھی ہوتی ہے، مسجد میں بھی ہوتی ہے. کوئی انکار کرنے والا ہے؟ رحمت ہے نا وہ. تم کیا کہتے ہو کہ آج رحمت گر رہی ہے؟ یعنی مندر میں بھی ہوئی، مسجد میں بھی ہوئی، ہندو کے گھر میں بھی ہوئی، مسلمان کے گھر میں. تو خدا ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، 10 آنکھ سے نہیں. خدا کے سب بندے ہیں. بس ہمیں دعوت مل گئی تو ہم معین الدین چشتی اجمیری کی راہ پہ چل رہے ہیں. انہیں دعوت نہیں ملی. یہ مسلمان نہیں ہے، ہم سے خلاف ہیں، ہم پر عمل نہیں کرتے، ہماری بات کو سنتے نہیں. مگر جب وقت آتا ہے تو وہی معین الدین کے در پر اپنے سر کو رکھتے ہیں. پھر تیمیاز نے بھی رکھتا تھا. عبداللہ بیابانی جو آج ولایت کا فائز ہے وہ بھی میرے معین سے الگ تھا. سربا جیسا شخص وہ بھی میرے سرکار سے بغاوت کی تو مرتد ہو گیا. ایسے ہی ہم معرفت اور حقیقت دیکھتے ہیں، شریعت بھی دیکھتے ہیں. اس لیے وارث پاک نے فرمایا ہے بیٹے میں محبت کا درس دیتا ہوں. کوئی اعتراض کرے کہ غریب نواز کے بیٹوں میں سے وارث پاک پیلا لباس کیوں پہنتے تھے یہ تو مکروہ ہے، تو کہہ دینا کہ جا کے خانہ کعبہ کے دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لینا کیوں پہنایا تھا. حضرت وارث پاک پیلا لباس پہنتے تھے، ہے نا؟ کیا پہنتے تھے؟ پیلا لباس. لیمن یلو انگلش میں لیمن یلو پہنتے تھے. یعنی آپ جب احرام پہن کے گئے خانہ کعبہ پہ پہنچے، طواف کر
کر رہے تھے، جیسے ہی حضر اسود کو چوما ویسے ہی خدا نے سفید سے پیلا لباس بنا دیا، آواز تک وہی چیز چلتی آ رہی ہے۔ تو جاؤ خدا پر اعتراض کرو، ہم سے کیوں اعتراض کرتے ہو؟ دو چیز اور بتانا چاہتا ہوں، کربلا کی میدان کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی جس شخص کی ساتھ ایسی ہے کہ جب اپنے سر کو سجدے میں کیا تو یزید درندوں نے آپ کے سر مقدس کو کاٹ لیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ عباس نے بازو کٹا کر پی، یہ بات صحیح ہے شبیر نے سر کو جھکا کر پی، یہ بات صحیح ہے اونو محمد نے پی، قاسم نے جوانی لٹا کر پی، یہ بات میرے مد نظر ہے، مگر کھلے بازار میں جب زینب بغیر رضا تھی یہ بات صحیح ہے۔ اس کا امتحان خود خداوند قدوس مشرق نے لیا۔ بچیں گے کوئی نہیں۔ جب حسین پاک نے علی اصغر کا خون اوپر پھینکنے کی کوشش کی تو آواز آئی، اے حسین ابن علی رک جاؤ، اگر اوپر پھینکو گے تو میں کبھی بارش نہیں کروں گا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حسین ابن علی نے اسی خون کو، علی اصغر کے خون کو زمین میں پھینکنے کی کوشش کی تو آواز آئی، اے حسین ابن علی زمین پر مت پھینکنا، کبھی سبز نہیں رہے گا، گلستان نہیں رہے گا، کبھی یہاں ہریالی نہیں ہوگی، کبھی یہاں پودے نہیں ہوں گے۔ اس حسین نے خدا سے معذرت مانگی، کہا اے خدا تیرا فضل، تیرا کرم، تیرے صدقے تیرے ٹکڑے میں پلتا رہا ہوں، مگر اب میں نہ تیری طرف پھینکوں گا نہ تیری زمین پر پھینکوں گا۔ اے مصطفیٰ گواہ رہنا، تیرا نواسا اس خون کو اپنے منہ پہ مل رہا ہے، آج گواہ ہو جا کہ کل بروز محشر ایسے ہی میں آؤں گا۔ یاد رکھنا جیسے آج میں رہا ہوں چہرے پر ویسی محشر میں ملوں گا۔ اس وقت تک امت محمدی بخشی نہیں جائے گی جب تک حسین سر سجدے سے اٹھا نہیں۔ حق ہے، واہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، حضرت سیدنا ماشاءاللہ۔ میں نکتے نکتے کی بات بتاتا ہوں، کوئی ضرور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورہ شریف فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الماعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ویل ہوا جس کی ایک روایت میں آتا ہے اس کی ایک وادی جس سے جہنم 70,000 مرتبہ بڑا مانگتا ہے۔ اس جہنم میں ہی ایک وادی ہے جس سے جہنم اس وادی سے 70,000 مرتبہ ایک دن میں پناہ مانگتا ہے، اور وہ اللہ نے صرف ایک آدمی کے لیے بنایا۔ کس کے لیے؟ جو فرض نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بنایا ہے۔ فرماتے ہیں عثمان ہارونی شیخ الاسلام مدد قل کہ اگر ایک قطرہ اس وادی کا اس زمین پر گر جائے گا تو سارے سمندر کے پانی خشک ہو جائیں گے، اور جتنے پہاڑ ہیں وہ جل کر گل کر موم۔ وہ صرف کس کے لیے؟ جو نماز مانتے نہیں، پڑھتے نہیں، غفلت کرتے ہیں، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کو ستائے نہیں۔ سمجھ رہے؟ میں ایسا نہیں بولوں گا کہ آپ لوگ سمجھ نہ پائیں، ایسی الفاظ میں بولوں گا سمجھ جائے۔ جو پریشان نہ کرے وہ سچا مومن نہیں ہے، مومن وہ ہے جو محبت سے دوسرے مسلمان کو گلے لگائے، وہی مومن، اور سرکار کو اپنے تمام چیزوں سے عزیز ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کے سینے پر 80 فرشتے اللہ نے کھڑا رکھا ہے، اگر کوئی مومن کو تکلیف دیتا ہے تو وہ 80 فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے، اور جو 80 فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے وہ خدا کو ناراض کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور مومن فرمایا غریب نواز نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
دی نست حسین دی پناست حسین سردار مدار پر دست عظیم حقہ کی بنائی لحاظ حسین حسین شاہوں کے بادشاہ ہیں حسین اجی حسین شاہ ہیں شاہوں کے بادشاہ ہیں حسین حسین دین ہیں دین کی پناہ ہے حسین دے دیا سر نہ دیا ہاتھ پر یزید ملعون کے ہاتھ خدا قسم کی بنیادیں لا الہ ہے حسین فرماتے ہیں غریب نواز کہ حسین خدا کی وحدانیت کی بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہی اللہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر یہ کوئی کہہ دے تو اس پر جنت واجب کس سے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لیے حضرت عمر نے ایک فائٹ مارا تھا کہ ایسی جنت اگر بانٹتے رہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہر کوئی زنا کرے گا اور پڑھتا رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر یہ صحیح ہے متفق علیہ مشکات المصابیح میں یہ مذکور ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر جنت واجب ہے تو یہ خدا کی وحدانیت ہے اور اس وحدانیت کی بنیاد حسین ابن علی ہے ایک وقت کا واقعہ چھوٹا سا ہے اسے کہہ کر میں گزر جاؤں گا آپ لوگ کہیں تو میں بیان کروں اجازت ہے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکل رہے حضرت محمد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکل رہے تھے صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے آپ کے پیر سے پیر ملا کر چل رہے تھے طاقت لگا سمجھے ایک کھیل کے میدان میں بچے کھیل رہے تھے میدان میں بچے کھیل رہے سرکار گئے اور ایک 3 سال کے بچے کو اٹھایا چوما سونگا اور پھر یہ کہا اے بیٹے تجھ پر اور تیرے خاندان پر اور تیری آنے والی نسل پر اور جتنی بھی قیامت تک تیری نسلیں رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دے گا میرے حسین کے ساتھ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تک حسن حسین کے سوا ہم نے کسی کو چومتے سونگتے نہیں دیکھا معذرہ کیا ہے تو سرکار نے فرمایا یاد رکھو میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ایسے ہی ایک دن مسجد نبوی سے میں نکل رہا تھا کیا دیکھ رہا تھا میرا بیٹا حسین جا رہا تھا میرے بیٹے حسین کے قدموں سے یہ بچہ دھول اٹھا کر اپنے سروں پر لگا رہا تھا اس لیے میں نے تو جو حسین کے قدموں کا دھول اپنے سروں پر لگا لے قیامت تک اس کی نسلیں بخش دی جائے وما علیہ الا البلاغ کھڑے ہو چائے اگر ہو سکے تو بنوا دیجیے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیہ سلام علیہ مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت کو سلام شمع بز میں ہدایت کو سلام نبی سلام علیہ